نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین، جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری ہی چیزوں کا اجتماع ہوا۔ پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے، چنگاریاں اور آگ کے بھبوکے تھے، پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے بھونچال جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور بے جان لاشیں ہو کر پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو 1 سے 2 قدم بھاگنے کی بھی مہلت نہیں دی۔ یہ ہے اللہ کا عذاب۔ یہ آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ جو اعمال ہیں وہ تو ایسے قابل شرم ہے مسلمانوں کے۔ ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو دعا مانگی ہے کہ میری امت پر عذاب نہ آئے، تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ موجودہ حالات میں جو امت مسلمہ کا حال ہے کہ قرآن اور سنت پر کوئی عمل نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل تو دے رکھی ہے، لیکن اس ڈھیل کا بھی علاج اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے، آمین۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اہل مدین کی یہ تباہی مدتوں تک آس پاس کی قوموں میں ضرب المثل بنی رہی، یعنی ان کے عذاب کا جو ذکر تھا وہ ہوتا رہا۔ چنانچہ زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا، فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے، لہٰذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدیان کے ساتھ کیا۔ اور یسعیا بنی ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں، لیکن کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الافواج ان پر اپنا کوڑا برسائے گا، اور ان کا وہی حشر ہوگا جو مدیان کا ہوا، جو اہل مدین کا ہوا۔ یہ ہے قرآن کے علاوہ سے جو کتابیں ہیں، زبور جس کا ذکر ہوا ہے اس میں مطلب کہ اس بات کا ذکر ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس بستی سے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیروکاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، کون؟ بڑے بڑے سردار، ظالم، مشرک اور بددیانت اہل مدین جو تھے، وہ تلے ہوئے تھے۔ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے وہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ قرآن وضاحت کرتا ہے کہ خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی، پیغمبر کو جھٹلایا، نہ کہ پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے۔ اور خسارہ بھی دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید ان کے لیے تیار ہے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ عزیز ساتھیو، یہ جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں، ہر قصہ اس معاملے پر پورا چسپاں ہوتا ہے جو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا۔ ہر قصہ میں ایک فریق نبی ہے جس کی تعلیم، جس کی دعوت، جس کی نصیحت اور خیر خواہی
اور جس کی ساری باتیں بالکل وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور دوسرا فریق حق سے منہ موڑنے والی قوم ہے، جس کی اعتقادی گمراہیاں، جس کی اخلاقی خرابیاں، جس کی جاہلانہ ہٹ درمیاں، جس کے سرداروں کا تکبر، جس کے منکروں کا اپنی ضلالت پر اصرار، غرض سب کچھ وہی ہے جو قریش میں پایا جاتا تھا۔ پھر ہر قصے میں منکر قوم کا جو انجام پیش کیا گیا ہے، اسے دراصل قریش کو عبرت دلائی گئی ہے کہ اگر تم نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اصلاح حال کا جو موقع تمہیں دیا جا رہا ہے اسے انتی ضد میں مبتلا ہو کر کھو دیا، تو آخرکار تمہیں بھی اسی تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا جو ہمیشہ سے گمراہی اور فساد پر اصرار کرنے والی قوموں کے حصے میں آتی رہی ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ آیت مبارکہ آج کے موجودہ حالات کی عکاس ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے جائزہ لیں تو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی بستی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجا، انہوں نے اس کی تکذیب کی، جس کی پاداش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیماری اور محتاجی میں مبتلا کر دیا، جس سے مقصد یہ تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ عزیز ساتھیو، یہ وہ قومیں تھیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، ان کو پیغامات دے کر بھیجے، ہدایات دے کر بھیجی، لیکن ان قوموں نے جب ان پر عمل نہیں کیا تو انجام کو پہنچے۔ اب ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آنے والا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے پیغام قرآن کی صورت میں لے آئے اور پھر عمل کر کے انہوں نے ثابت کیا، جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ جب ہم قرآن کو اور سنت کو چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے، تو پھر ہم سب خود ہی انجام کو پہنچیں گے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، ہر آیت میں امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو جگائے، امت مسلمہ میں ایمان کو تازہ کرے، آمین، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب آمین۔